السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم سب دنیا کے اندر آئے ہیں اور اللہ نے ہمارے آنے کا ذریعہ ہماری ماں کو بنایا۔ جب ہم پیٹ میں تھے تو ہماری ماں کو ہم سے بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ہم سب کی ماں کے دل میں ہمارے لیے پیار بھر دیا، اتنی محبت بھری، اتنا پیار اس کے دل میں بھر دیا تھا کہ وہ سارے درد خوشی خوشی سہ لیتی تھی۔ پیار بھی بھرا اور دوسری طرف اللہ نے ہماری سب کی ماؤں کو بہت بڑا صبر بھی عطا فرمایا۔ اگر خدا کی قسم ہمارے لیے ہماری ماؤں کے دلوں میں اللہ پیار نہ بھرتا اور صبر نہ عطا فرماتا تو خدا کی قسم ہماری ماں ہم کو پیٹ کے اندر ہی دفن کر دیتی، پیٹ کے اندر ہی مار دیتی، یا پھر جب ہم دنیا میں آتے، دنیا کے آنے کے بعد میں جو ہماری طرف سے ہماری ماں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، جو مشقتیں اس نے اٹھائی ہیں، اگر اللہ اس کے دل میں پیار نہ دیتا، محبت نہ دیتا اور صبر نہ دیتا تو وہ ہمارا گلا گھونٹ کر پھینک دیتی۔ لیکن خدا کی قسم اس کے دل میں پیار اور اس کے پاس وہ صبر تھا کہ اتنی پریشانیاں اٹھانے کے باوجود بھی اس نے ہماری پرورش کی، ہمارا سہارا بنی، انگلی پکڑ کر ہمیں چلنا سکھایا، اس نے ہمیں بولنا سکھایا، سمجھنا سکھایا، اچھے برے کی پہچان کرائی، دنیا کا طریقہ بتایا۔ لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو ساری تکلیفیں جو ہماری ماں نے اٹھائی تھی وہ ہم سب بھول گئے، اور ہم اپنی ماں کو ایک نوکرانی سمجھنے لگے کہ ان کا فرض تھا میرے لیے کرنا، ان کو تو کرنا ہی چاہیے تھا، ان کا کوئی احسان میرے اوپر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، احسان ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں، والدین کے ساتھ میں احسان کا معاملہ کرو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تمہارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا ہے، تمہارے ساتھ میں احسان کا معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، ایک خبر ملی کہ جو آج ماحول چل رہا ہے کرونا کا، کہ ایک 90 سال کی عورت کو کرونا پوزیٹیو پایا گیا، تو اس کے بیٹے نے، اس کے گھر والوں نے اس 90 سال کی 90 ایئرس کی بوڑھی عورت کو دور بیابان جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم سوچو، 90 سال کی کتنی عمر ہوتی ہے۔ جس طرح سے بچپن میں بچے کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح خدا کی قسم 90 سال کی عمر میں اس بوڑھی عورت کو اپنی اولاد کی ضرورت تھی، لیکن اسی اولاد نے اپنے مرنے کے ڈر سے، اپنی موت کے ڈر سے، اپنے مرنے کے خوف سے اس ماں کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنی روئی ہوگی، کتنی چیخی ہوگی، کتنی چلائی ہوگی، اور وہ اپنا بچپن، اپنے بچوں کا بچپن یاد کر کے کتنا روئی ہوگی کہ میں نے اسی بیٹے کو، اسی اولاد کو کتنے پیار محبت سے پالا، اور آج اسی نے مجھے اپنی موت کے ڈر سے جنگل میں لا کے چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم اس زندگی سے کیا فائدہ، اور ایسی زندگی سے کیا فائدہ
جس زندگی کے لیے اپنی ماں کو، اپنے ماں باپ کو ہمیں جنگلوں میں چھوڑنا پڑے، ہمیں دور کرنا پڑے، لعنت ہے ایسی زندگی پر، لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے یہ واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے بعد میں کسی نے دیکھا کہ ایک 90 سال کی عورت ہے جو جنگلوں میں پڑی ہوئی ہے، رو رہی ہے، تو پولیس کو اطلاع کی گئی، تو اس کے گھر والوں کی تلاش میں پولیس اس وقت میں ہے۔ یہ نئی تازی خبر ہے، کوئی پرانا واقعہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیو بہنوں، ماں کے اوپر ایک نہیں 1000 زندگیاں قربان ہیں، 1000 زندگی قربان ہیں۔ میرے بھائیو بہنوں، آج جو یہ حالات ہم پہ آ رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب ہے ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ان کو نوکر سمجھنے لگے۔ استادوں کا ادب نہیں ہے، ماں باپ کو الٹے سیدھے الفاظ ہم نکالتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، مارتے ہیں، ان کی عزتیں نہیں کرتے۔ تو خدا کی قسم، چاہے تم پوری زندگی سجدے میں پڑے رہو، اگر تمہاری ماں اور تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو تمہارا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے، کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ اس لیے میری بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن کے ماں باپ ہیں ان کا ادب کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے ان کے لیے صدقے کرو، ان کے لیے نیک کام کرو، ان کو نماز پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ، یہ تمہارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔